فضول بالکل غلط بات ہے. دیکھو عورت جب بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اکثر حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. لیکن اگر حمل ٹھہر رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے, یہ بہت صحت مند خاتون ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ حدیث میں یہ مضمون ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ جب تک ایک بچہ اپنی فیڈ مکمل نہ کر لے حمل روکو, لیکن پھر آپ نے اجازت دی اس کی اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا تو جو غیر مسلم اقوام ہیں اہل فارس ان کو نقصان ہوتا, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, اسی دوران پریگننسی ہو جاتی ہے, تو نہ پہلے بچے کو کوئی نقصان ہے نہ دوسرے کو. آپ دیکھیں گے کہ دوسرا ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ صحت مند پیدا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت یعنی بچے کو جب فیڈ کراتی ہے نا یا حمل سے ہوتی ہے تو اس کی خوراک پر توجہ دینی چاہیے. صرف بیانات سنا دینا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی جنت میں جائے گی, تو شریعت نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ اس کو کھلانے پلانے پر بھی توجہ دو. اور خوراک کی دو قسمیں, ایک ہوتی ہے کوالٹی والی خوراک, ایک ہوتی ہے کوانٹٹی والی. آپ نے اس کو 6 بریانی کی پلیٹیں کھلا دیں تو خوراک تو پراپر مل رہی ہے, مگر یہ جیسے بعض خواتین چاہتی ہیں نا ہمارے دودھ زیادہ پیدا ہو, بچے کو پورا نہیں ہو رہا, تو ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے دودھ بڑھ جاتا ہے. وہ دودھ کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھتا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا. کوالٹی کے اعتبار سے جب بڑھے گا جب اس میں پروٹین والی چیزیں کھائی جائیں, انڈے منڈے کھائے جائیں, مچھلی وچھلی کھائی جائے اپنے خرچے پہ. اب میرے پہ فون کریں گے یار میں نے آپ کے, اس طرح بھی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مجھے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, اللہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ جتنا گنجائش دیتا ہے بس اسی حساب سے بچے سب کے سیٹ. ہم نے ایسے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں صرف روٹی پہ ہی چل رہے ہیں. بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تیرے کو کیا پرابلم ہے, اگر میرے پیدا ہونے سے تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اتنے وزنی بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں بھی فٹ فاٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ان خوراکوں کا بھی زیادہ مسئلہ نہ بناؤ. اللہ نے گنجائش دی ہے تو خوراک کھلاؤ, نہیں دی ہے تو بولو بھائی میں بھی یہی سوکھے پاپے کھا رہا ہوں, تم بھی سوکھے پاپے کھاؤ, تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بہتر خوراک جو پریگننسی میں ماں کے کھانے کی ہے یا بچے کو جو فیڈ کرانے والی ہے, جو ہٹو بچوں قسم کی خوراک ہے, دودھ کو گرم دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور بیگم سے بولو صبح اس کو کھا لو, اللہ کا واسطہ اس کو صبح کھا لو. وہ نہیں کھائے گی. خواتین کو اپنی مرضی کی چیز کھلانا کسی کے باپ میں اس کی طاقت نہیں ہے. یہ اتنی بہترین خوراک ہے, اس کو بیگم کو مشورہ دو, بیگم یہ کھجوریں میں خرچے پہ لے کر آیا ہوں, حلال کی کمائی ہے, یہ دودھ ہے حلال کا, ڈبے کا دودھ نہیں, بھینس کا جو دے رہی ہے یا بکری کا یا گائے کا جو بھی ہے, اس کو بوائل کر کے گرم کر کے اس میں کھجوریں ڈال دیں, گھٹلی نکال دیں, صبح بیگم سے بولے اللہ کا واسطہ تجھے میں پیسے دوں گا یہ کھا لے تو. کیونکہ کھاتی نہیں ہیں عورتیں, ان کو کھانا وہی ہے جو ڈبل روٹی ہیں چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانی ہے ان کو نا, تو صحتیں برباد خود کی ہوئی ہیں. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں نا تو آپ میں کارب جو ہے نا گلوکوز کی وہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کی بھوک ختم, جو پروٹین چاہیے تھے اب وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو دودھ میں جو پروٹین, پھر بچے بیمار ہوتے ہیں اس خراب دودھ کی وجہ سے, پھر ڈاکٹروں پہ خرچہ, ایک عذاب میں پڑ گیا. دیکھو جو آپ بکری پالو نا, جو بکری کا بچہ ماں کی فیڈ پہ ہوگا جوان ہونے سے پہلے ڈاکٹر کی تک جانے کی ضرورت, ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوگا. جو بچہ ماں کی فیڈ پر ہو اور ماں کا دودھ صحت مند ہو, وہ صحیح چیز کھا رہی ہو, ڈبل روٹیاں پاپے نہ کھا رہی ہو, تو وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب خرابی کہاں آ رہی ہے, فیڈ میں خرابی ہے اس کی, یا تو دودھ نہیں مل رہا اس کو, یا ڈبے کا لگوایا ہوا ہے, یا دودھ تو ہے مگر وہ دودھ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی کمی پوری کرے. وہ دودھ جو ماں کھائے گی وہی دودھ بنے گا نا, تو پاپے کھا کے جو دودھ بنتا ہے تو بچہ پاپے جیسا ہی ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. سمجھ رہے ہو؟ تو بات ختم کر جی. اچھا میں بتا رہا ہوں, اس پہ بات کر رہا ہوں ابھی, یہ جلدی سے مکمل ہو جائے نا, یہ بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اگر ایک بچے کے بعد حمل ٹھہر گیا تو گرانا تو بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. روکنے کی اجازت ہے, وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. اور روکا اس بیس پہ جانا, کوئی اگر کہے کہ بھی ایک بچہ ہے فوراً دوسرا, عورتیں 6-7 بچے ہو گئے, سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ, اس بیس پہ اگر کوئی ایک وقفہ کر لیتا ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حمل ٹھہرنے سے پہلے, ٹھہرنے کے بعد اب اجازت نہیں, کیونکہ اللہ نے اس کو حیات اور زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے.
جب اللہ نے ایک سلیکٹ کر لیا ہے نا اس تو اب اس کی آپ نہیں کر سکتے اس کو. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک انسان کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.